الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللہ جل شانہ کے ہاں انسان کے لیے سب سے بڑھ کر نعمت وہ نعمت ہدایت ہے۔ اس لیے ہم ہر نماز میں ہر رکعت کے اندر اللہ جل شانہ سے یہ نعمت مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ تو یہ قرآن کا مزاج ہے۔ بعض اوقات قرآن خود اپنے بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ تو قرآن کے اندر جو لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا وہ کون ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ سیدھے راستے پر چلنے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی خاص روڈ ہے بندہ اس پر چلے گا۔ مراد یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ نے کچھ صفات سے نوازا تھا۔ آج دنیا کے اندر انسان اپنے آپ کو ان صفات سے مالا مال کرے گا تو جیسے اللہ نے ان کو منزل مقصود تک پہنچا کے کامیاب بنایا، تمہیں بھی اللہ جل شانہ منزل مقصود تک پہنچا کے کامیاب بنائیں گے۔ اور یہ اللہ جل شانہ کی مہربانی ہے کہ اللہ پاک نے اس امت کے واسطے جس پیغمبر کی بعثت فرما دی وہ سید المرسلین طٰہٰ و یاسین، سید الابرار والمتقین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ نے ان کو وہ جماعت عطا فرما دی جن کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں اللہ جل شانہ نے خود فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر ہدایت حاصل کرنی ہے تو جیسے اے میرے پیغمبر کے صحابہ تم ایمان لائے ہو، جس راستے پر تم چل پڑے ہو، پیغمبر سے جو زندگی تم سیکھ چکے ہو، جس پر تم چل پڑے ہو، اگر لوگ اس طرح کے ایمان لے آئیں تو یہ بھی اس طرح ہدایت پا لیں گے۔ اس امت کے لیے معیار حق حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اللہ نے بنایا۔ سب سے بہترین نمونہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو 100% سیکھنے والے، اس پر چلنے والے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، جن کے بارے میں خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تاروں کے مانند ہیں، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کی اقتداء کرو گے تم راہ راست پر چلو گے، ہدایت پالو گے۔
اور حقیقت میں یہ ایک روشنی ہے بندہ جس کو حاصل کرنا چاہتا ہے، جس کے بغیر بندہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ جیسے دنیا کے اندر انسان کے آنکھ میں بینائی ہے، بندہ اپنے آنکھ سے بہت کچھ دیکھتا ہے، نفع والی چیزوں کی طرف چل پڑتا ہے، نقصان والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، لیکن صرف آنکھ کی بینائی انسان کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر دن کو سورج طلوع نہ ہو اور تاریکی ہی تاریکی ہو تو بندہ اپنی آنکھ کی بینائی سے کچھ نہیں دیکھ پا سکتا۔ رات کے اندھیرے میں اگر آنکھ کی بینائی موجود ہے لیکن کوئی لائٹ کا نظام نہیں ہے تو پھر بھی یہ کافی نہیں ہے، ممکن ہے بندہ چلتے کسی گڑھے میں گر جائے، بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو جیسے دنیا کے اندر منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے آنکھ کی بینائی کے ساتھ ظاہر کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایسے ہی انسان اپنی زندگی کے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے عقل کی روشنی کے ساتھ ایک اور روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو ساتھ لے کر بندہ منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ اس کو کہتے ہیں وحی کی روشنی، جو قرآن کی شکل میں اللہ نے بھیج دیا۔ اس قرآن کی تشریح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ اور اس کا عام نمونہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی زندگی ہے۔ آج بدقسمتی یہ ہو گئی، ہم بھی چاہتے کہ منزل مقصود تک پہنچ جائیں، لیکن صرف آنکھ کی بینائی پر اکتفا کر کے عقل کے گھوڑے دوڑاتے رہتے ہیں۔ جو روشنی اللہ نے قرآن کی شکل میں بھیجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پہ، ہم نے آج اس سے منہ موڑ لیا ہوا ہے، لہذا دنیا کے اندر آج ہم غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، بے چینی پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں، نا امیدی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہر قدم پہ ہم ناکامی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور جن لوگوں نے اپنی عقل کو اللہ جل شانہ کے بھیجے ہوئے وحی قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے تابع بنا کے اسی کی روشنی میں چلتے رہے ہیں، تو وہ دنیا میں بھی کامیاب اور دنیا میں ان کو جنت کی خوشخبریاں مل گئی۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ جل شانہ کی رضا کا اعلان ان کو دنیا میں حاصل ہو چکا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب تک مسلمان اپنے لیے 1400 سال پیچھے جا کے جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں زندگی گزار کے اپنے لیے جو مشغل راہ اپنا چکے، اگر آج کا مسلمان وہی مشغل راہ نہیں اپنائے گا تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے اثرات کیا تھے؟ اللہ نے پورے کائنات کا نظام ان کو انہی صفات کی وجہ سے مسخر بنا کے رکھا ہوا تھا۔ بادل بھی ان کا تابع، زمین بھی ان کا تابع، فرشتے بھی ان کے تابع، جنات بھی ان کے تابع۔ پھر اللہ نے ان کے لیے وہاں سے روزی کے اسباب مہیا فرما دیے جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہوتا۔ کئی سارے واقعات، میدان میں دشمن کے سامنے لڑ رہے ہیں اور تلوار ٹوٹ جاتی ہے، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھجور کی ٹہنی دے رہے ہیں اور وہی کھجور کی ٹہنی تلوار بن رہی ہے اور اس کے ساتھ دشمن کا صفایا کر رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ ان کی مدد کے لیے ظاہر کے اعتبار سے تعداد توڑی ہے، بندہ تلوار چلا رہا ہے، اس کی تلوار سے پہلے دشمن کا سر کٹ جا رہا ہے، اللہ نے فرشتے بھیجے ہوئے ہیں۔ کتنے مواقع پہ اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمانی مخلوق کو بیچ کے دنیا والوں نے دیکھ لیا، ایک نورانی مخلوق ہے، چتکبرے گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، نورانی مخلوق سفید قسم کی اور پگڑیاں پہنی ہوئی ہے، زرد پگڑی پہنی ہوئی ہے، سبز پگڑی پہنی ہوئی ہے، سفید پگڑی پہنی ہوئی ہے، مختلف مخلوق کو لوگ دیکھ رہے ہیں اور اقرار کر رہے ہیں کہ ہمارا مقابلہ ان سے نہیں ہو رہا، ایک اور مخلوق سے ہو رہا ہے جس کے لیے ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔
آج کا مسلمان مادہ پرست بن کے مادے کے پیچھے چلتے ہوئے ان ساری چیزوں سے محروم ہو رہا ہے۔ وہ اپنے مسائل کا حل دنیا والوں سے تلاش دے، دنیا کے رسم و رواج کو مٹا کے اللہ سے مسائل کا حل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو 100% اپناتے ہوئے اللہ جل شانہ کے لیے نظام کو مسخر کر چکے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کو فتح کر رہے ہیں اور دریائے نیل کے لیے ہر سال کے اعتبار سے ان لوگوں کا رواج یہ تھا، خوبصورت لڑکی کو دیکھ کے اس کی بناؤ سنگار کر کے اس کو اس کے اندر ڈال دیتے، وہ دریا چل پڑتا تھا۔ جب مسلمان کا دور آیا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرمایا یہ تو جائز نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھ رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خط لکھ رہے ہیں اور دریائے نیل کو مخاطب کر رہے ہیں، اگر تو اپنی طرف سے چل پڑتا ہے تو نہ چل، اگر اللہ کے حکم سے چل پڑتا ہے تو میرا اللہ کا حکم کہ تو چل پڑ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ایک پرچی ہے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ اس پرچی کو اٹھا کے دریا کے اندر ڈال رہے ہیں اور 16 ہاتھ وہ دریا جو ہے بہہ پڑتا ہے۔ نظام کو اللہ نے ان کے لیے مسخر کیا۔ ہم اپنی عقل کے دوڑا کے ناکامی کے شکار ہو رہے ہیں، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ انہوں نے بنیادی چیز کو اپنایا تھا، اپنی عقل کی روشنی کے ساتھ نوری ہدایت کو لے کے وہ چل پڑے تھے اور اپنی عقل کو اس کے تابع بنا چکے تھے۔ علی بن حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بحرین کی طرف ان کی تشکیل ہو رہی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں، میں بھی ان کے چل پڑا۔ فرمایا اس واقعے میں میں نے 3 باتیں ایسی دیکھی، میں حیران ہوں کہ میں کس کو کہہ دوں کہ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ 3 باتیں عجیب میں نے دیکھی۔ ایک بات میں نے یہ دیکھی، دشمن کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے، لہذا وہ دریا کراس کر کے اپنی کشتیوں کو وہاں سے غائب کر کے دریا پار کر چکے ہیں۔ مسلمان یہاں سے پہنچ رہے ہیں اور دریا کے پار ان کے پیچھے جا رہے، کشتی کوئی نہیں ہے۔ حضرت علی بن حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز لگا رہے ہیں، کیا آواز لگا رہے ہیں؟ یا علی یا عظیم یا حلیم یا کریم، اللہ کے صفاتی نام لے کے فرماتے ہیں چل پڑو دریا کے اوپر۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم دریا کے اوپر چل پڑے اور ہمارے سواریوں کے کھر بھی گیلے نہیں ہوئے پانی کے اندر، جیسے فرش کے اوپر بندہ چل رہا ہے، زمین کے اوپر بندہ چل رہا ہے۔ اسی موقع پہ فرماتے ہیں پیاس لگ گئی، بیاباں کوئی پانی کا نظام نہیں ہے، امیری لشکر سے لوگ شکایت کر رہے پیاس لگی ہوئی ہے، دعا مانگ رہے ہیں۔ اسی دعا کے برکت سے اللہ اتنا پانی برسا رہے ہیں، خود بھی پی، اپنے جانور اور سواریوں کو بھی پلا چکا اور اپنے مشکلوں کے اندر بھی پانی جمع کر چکا۔ اللہ نے ان کے لیے نظام کو چلایا ہوا تھا، دنیا کا نظام ان کے تابع بن گیا تھا۔ حضرت معاویہ بن حمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں تشریف لا رہے ہیں مدینہ منورہ کے اندر، مسیلمہ کذاب کے داماد کہہ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے لشکر سے پہلے میں توبہ کر چکا ہوں۔ حضرت عمر پوچھے کون ہو؟ میں مسیلمہ کذاب کا داماد ہوں، میں توبہ کر چکا ہوں۔ ٹھہرو بھائی ٹھیک ہے، آپ کا توبہ قبول ہے، نبوت کا دعویٰ کرنے والا شخص اس کا داماد ہے، توبہ کر کے حضرت عمر کے ہاں آ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ فرماتے جاؤ مدینے کے اندر اور مدینے کے اندر سب سے بہتر مدینے والے میں جو شخص اس کا مہمان بن جا۔ کہہ رہے میں چلا گیا اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہمان بن گیا۔ میں تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بیٹھا ہوا ہوں، لوگ کہنے لگے فلان جگہ زمین سے ایک پتھریلی زمین تھی، وہاں سے آگ نکل گئی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا تمیم داری ادھر آ جاؤ، جاؤ اور اس آگ کا انتظام کر لو۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ فرما رہے ہیں امیر المومنین آپ کیا کر رہے ہیں؟ خامخواہ میرے عیوب سے پردہ راز سے آپ جو ہے فاش کر رہے ہیں؟ میرے اندر تو عیوب ہے، میرے اندر کیا ہے، میں کیسے اس کا مقابلہ، میری کیا حیثیت ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا نہیں آپ نے کرنا ہے، بار بار اس آگ کی وجہ سے چل پڑے اور جہاں پہ آگے وہاں پہنچ رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے یوں پیچھے دھکیل رہے، چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ، آگ کو دھکیل رہے ہیں یہاں تک کہ جہاں سے آگ نکلی ہے وہاں واپس داخل ہو گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ فرمایا
ہم نے تمہیں ان کاموں کے واسطے رکھا ہوا ہے۔ وہ ایسے لوگ تھے، دنیا کا نظام اللہ نے ان کے لیے پابند بنا کے رکھا ہوا تھا۔ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر کوئی باغ ہوا کرتا ہے، سال میں ایک مرتبہ پھل لیتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی والدہ اس کو حضور کی خدمت کے لیے پیش کر رہی ہے، دعا کا مطالبہ کر رہی ہے، حضور دعا مانگ رہے ہیں، اللہ اس کی عمر کو بڑھا رہے، اللہ اس کے مال میں برکت ڈال لے، اللہ اس کے گناہوں کی بخشش نصیب فرما رہے۔ فرماتے ہیں میری عمر اتنی بڑھ گئی، اپنی زندگی میں نے اپنے 125 اولاد میں سے دفن کر لیے ہیں، بیٹے اور پوتوں میں سے، اور مال میرا یوں ہے کہ لوگوں کا باغ سال میں ایک دفعہ پھل دیتا ہے اور میرا باغ سال میں 2 دفعہ پھل دیتا ہے۔ اللہ جل شانہ ان کے لیے ایسا نظام بنا کے رکھا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 300 صحابہ کرام کی لشکر دے کے بھیج رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں ہم چل رہے ہیں، کھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، حضور نے ایک تیلا دیا جس میں کھجور ہی ہے، حضور نے برکت کی دعا فرما دی، ہم وہ کھجور کھاتے رہے، ایک ایک کھجور ہمیں مل گیا، ہم بچے کی طرح اس کھجور کو چوستے رہے اور اس کے بعد پانی پیتے رہے، ایک دن ایک رات ہم اس پر گزارا کر چکے۔ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پتے جاڑ کے پتوں کو پانی کے اندر ڈبو کے بگو کے ہم اس کو کھاتے رہے، اور جس طرح کے جانور کی مہنگنی ہوتی اس طرح ہماری قضاء حاجت بن گئی تھی۔ سامنے دیکھا ایک دریا کے اندر ٹیلا سا نظر آ رہا ہے، قریب چلے گئے، عنبر مچھلی، اتنی بڑی مچھلی، 300 بندے اس ایک مچھلی کو 18 دن کھا چکے، وہ ختم نہیں ہوا، ایسا اس کے گوشت کے ٹکڑے کہ گویا کہ بیل کے گوشت کے ٹکڑے کی طرح، اس کے کھانٹے، اس کے نیچے ایک اونٹ کو چلایا گیا، اس کے نیچے ایک اونٹ بھی گزر گیا، اتنی بڑی مچھلی اللہ نے انتظام کر دیا۔ کائنات کے نظام کو اللہ نے مسخر کیا ان کے لیے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے زبا بن زبیر، فرماتی حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ قضاء حاجت کے لیے گھر سے باہر چلے گئے تو وہاں پر چوہے کا ایک بل ہے، وہاں سے ایک چوہا نکل رہا ہے، اس کے قریب سونے کا دینار رکھ رہا ہے، پھر چلا گیا، پھر آیا، پھر چلا گیا، پھر آیا، 17 دینار رکھ کے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ فارغ ہو چکے، تشریف لائے حضور کے، اللہ کے رسول میں ایسا کیا ہوا تھا اور میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا آپ نے اس کے بل کے اندر ہاتھ تو نہیں ڈالنے، اللہ کی قسم میں نے اس پہ ہاتھ نہیں ڈالا، فرمایا اللہ نے آپ کے لیے غیب سے انتظام کر دیا۔ ایسے لوگ تھے، ان کے لیے اللہ غیب سے نظام چلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں ہم دیکھ رہے کوئی زہر پی لیتا ہے، زہر پی سکتا ہے، ہمارا سارا یقین ہے ہم نے کسی نے زہر پیے نہیں ہیں، اگر ہم پی لیں ہم کہتے ہیں مر گئے جی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے گورنر کے پاس تشریف لے جا رہے ہیں، لوگ سمجھا رہے ہیں خالد اپنے آپ کو بچا کے رکھو، کہیں کھانے میں زہر نہ پلا رہے تمہیں۔ اچھا، خالد رضی اللہ فرما رہے ہیں لے آؤ بھائی تمہارے پاس زہر ہے کسی کے پاس؟ زہر لا کے سامنے رکھ دیا، ان کے سامنے ہاتھ میں ڈال کے پی چکے اور آپ کوئی اثر محسوس نہ کر سکے۔ کس نے کہا ہے بھائی؟ سارا نظام اللہ نے ان کے تابع بنا کے رکھا تھا۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، ایک باندی ہے، عیسائی ہے اس کی، اور وہ پھر فرما رہے ہیں وہ کہتی ہے میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ کی عادت یہ تھی، گھر میں کوئی مسکین آیا، کوئی فقیر آیا، دروازے پہ دستک دے کے مانگا، کبھی اس کو محروم نہیں رکھا، گھر میں کچھ نہیں ہے، ایک کھجور دے کے، ایک پیاز دے کے، لیکن محروم نہیں کیا کسی کو۔ ایک مرتبہ گھر کے اندر 3 دینار پڑے ہوئے تھے، ایک سائل آیا 1 دینار دے چکے، دوسرا سائل آیا 2 دینار چکے، تیسرا سائل آیا 3 دینار دے چکے۔ مجھے غصہ آیا، خود تو روزہ ہے، ہمارے اوپر رحم نہیں کہتا ہے۔ دوپہر کے آرام کے لیے سو گئے، میں نماز کے لیے ان کو اٹھا دیا، میں نے کسی سے قرض لے کے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا، مجھے میرے دل کے اندر اس کے لیے رحمت آئی، میں نے رات کا انتظام کر دیا کھانے کا، شام کے وقت افطاری کر رہے ہیں، میں نے انتظام کر دیا۔ جب میں نے انتظام کیا تو ہنس پڑے، اچھا اللہ نے بڑا انتظام کیا ہمارے لیے۔ میں نے اس کے بستر پہ جا کے ٹھیک کرنا چاہا، اس کے بستر کے نیچے دینار پڑے ہیں، میں نے گننا شروع کر دیا، 300 دینار بستر کے نیچے پڑے ہوئے ہیں۔
میں سمجھ گئے کہ اس نے یہ 300 دینار دے چکا تھا کہ اس نے 300 دینار چھپا کے رکھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے آپ نے بتایا بھی نہیں مجھے، میں سنبھال کے رکھتی، اگر ضائع ہو جاتی ہے دینار۔ اس نے کہا کون سے دینار؟ میں نے کہا وہ جو آپ نے بستر کے نیچے، میں نے کہا اللہ کی قسم مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ 3 دینار خرچ کر چکے، اللہ کتنے دے چکے؟ 300 کا انتظام کر چکے۔ میرے بھائیو یہ حالات آج ہمیں بالکل محال نظر آ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو فرما رہے ہیں کہ میں جو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا، تمیم داری اپنے ہاتھوں سے آگ کو پیچھے دھکیل رہے ہیں، فرمایا دیکھنے والا نہ دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر رہی ہے اور ہجرت کرتے ہوئے روزے سے ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، پانی کوئی نہیں ہے، اللہ سے دعا مانگ رہی ہے، فرماتی ہے سفید رسی کے ذریعے اللہ نے ڈول آسمان سے بھیجا اور میں نے وہ پانی پیا، اور پھر زندگی بھر مجھے کبھی پیاس نہیں لگی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے پیاس لگ جائے، پیاس کبھی نہیں لگی۔ ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر رہی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، ایک یہودی جوڑا مرد اور عورت میاں بیوی ساتھ ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، شام کا وقت ہے، افطار کرنا چاہتی ہے، پانی کوئی نہیں ہے۔ اس یہودیہ عورت سے کہہ رہے مجھے پانی دو، اس نے کہا تب تک پانی نہیں دوں گی جب تک تو یہودیہ نہیں بنے گی۔ شوہر نے کہا اگر آپ نے اس کو پانی پلایا تیرا خبر لوں گا۔ پریشان ہو گئی اس کی عورت، اور وہ سو گئی۔ اللہ جل شانہ نے ان پر بھی آرام کو طاری کر دیا، یہ سو رہے ہیں، اللہ نے غیب سے ان کے لیے ایک ڈول پانی کا نیچے ہوتا کہ اس نے پانی پی لیا اور اس نے ان کو جگایا۔ وہ بندہ کہتا ہے میں محسوس کر چکا کہ اس نے پانی پیا ہے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے پانی پیا ہے، لیکن تیری بیوی نے مجھے پانی نہیں پلایا ہوا ہے۔ اللہ نے کائنات کا نظام مسخر کیا ہوا تھا۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1 دینار دیا، جاؤ بھائی قافلے میں مال آیا ہے، ہمارے لیے ایک بکری خرید کے لے آؤ۔ میں چلا گیا، 1 درہم کی میں نے 1 بکری خرید لی، میں نے اسی 1 بکری کو 2 درہم میں واپس بیچ دی، فروخت کر دی۔ پھر میں نے 1 درہم میں 1 بکری خرید کے حضور کے پاس 1 درہم بھی لایا اور 1 بکری بھی ساتھ لے کر آیا۔ حضور نے فرمایا عروہ کیا کیا آپ نے؟ فرمایا اللہ کے رسول میں نے آپ کے درہم پہ 1 بکری خرید لی، میں نے اس کو 2 درہم پہ بیچ کے دوبارہ آپ کے لیے 1 درہم پہ 1 بکری خرید لی، بکری بھی لے آیا، درہم بھی واپس لے کر آیا۔ حضور نے بکا کے دعائیں، عروہ اللہ تیرے ہاتھ کے سودا میں برکت ڈالے۔ عروہ فرماتے کوفہ کے بازار میں میں بیٹھ کے روز کے اعتبار سے میں کاروبار کرتا رہا، بیچتا رہا اور خریدتا رہا، یہاں تک کہ روز کے اعتبار سے ایک قول کے مطابق میں 40 دینار روز کماتا، دوسرے قول کے مطابق میں 40 دینار روز شام سے پہلے گھر واپس لوٹ جاتا تھا، 40,000 دینار کما کے گھر واپس لوٹ جاتا تھا۔ یہ وہ واقعات ہے جس سے آج پوری امت نا آشنا ہو چکی ہے، یہ وہ روشنی ہے جس سے پوری امت نا آشنا ہو چکی ہے۔ ہم عقل کے نابینے بن چکے ہیں اور اپنے عقل کے جوڑے جڑا کے ہم دنیا والوں کو دیکھ کے اپنے نظام کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں۔ کبھی ہمارا نظام ٹھیک نہیں ہوگا جب تک ہم میں سے ہر ایک اللہ جل شانہ کی طرف سے بھیجے ہوئے وحی کا نور لے کر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ساتھ لے کر اپنے گھر کی زندگی، اپنے بازار کی زندگی، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی اس کے مطابق نہیں بنائیں گے۔ اس کے لیے نیت کرے، کوشش کرے، اپنی ذاتی زندگی بنائیں گے انشاءاللہ، ان صفات کو خود بھی حاصل کریں گے اور پورے معاشرے کے نام کرنے کی محنت کریں گے۔ اللہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔